شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، تذکرۃ الاولیاء میں آج جس ولی اللہ کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، آپ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ آپ کا شمار بھی دینی پیشواؤں اور سالکان طریقت میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ ان کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے گو آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیوض و برکات کا سرچشمہ ہیں، اور با اعتبار کرامات و ریاضات آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ دینار کی وجہ تسمیہ: ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور منجدار میں پہنچ کر جب ملاح نے کرایہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زود کوب کیا کہ آپ کو غش آ گیا، اور جب غشی دور ہوئی تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں دریا میں پھینک دوں گا۔ اسی وقت اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملاح یہ حال دیکھ کر قدموں میں گر پڑا، اور آپ کشتی میں سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ خود غرضی و اخلاص میں فرق: آپ نہایت خوبصورت اور بہت دولت مند تھے اور دمشق میں سکونت پذیر تھے، اور حضرت معاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ پھر ایک سال بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے غیبی آئی، اے مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی، اور آپ نے اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی، تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسی شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیے جائیں۔ اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو چکے تو سب نے عرض کیا، ہم باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تیری بھی شان بلند ہے، میں ایک سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں نے صدق کے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہونے کا سوچا اور صرف ایک رات ہی تیری عبادت ہوئی ہے، تو تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ اب تولیت قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دنیا کی حقیقت: بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی بیٹی کو ملی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری مدد کر سکیں۔ چنانچہ ثابت بنیانی نے اس کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا، میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور چشم دید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو پنکھا جل رہا تھا۔ تکلیف کا انجام راحت ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ میں شرکت جہاد کا خواہش مند ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ چنانچہ اس غم میں ایک شب یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا ہے،
اے مالک، اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا، اور کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کیفیت ولایت: کہتے ہیں کہ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں، اور جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں برحق ہیں، لیکن آپ نے دل تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ اکیلا آگ میں ہاتھ ڈالتا تو اس کا ہاتھ یقیناً جھلس جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ شدید بیمار ہو کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی، اور پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا: خدا کرے کہ تیرے ہاتھ قلم کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ کو اس کی حالت پر بہت افسوس ہوا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدمعاش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے مظالم کی شکایت کی۔ آپ نے اس کے پاس جا کر اسے نصیحت فرمائی، چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اس نے کہا وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال حد سے زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غائب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرانی ہوئی اور اس نوجوان سے کہا میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا، اور آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ بہت ہی کمزور، مرنے کے قریب تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرائے پر مکان لے لیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ مبارک یہودی کے دروازے سے بالکل متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی، اور بہت عرصے تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جو لوگ غصے پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ ضبط نفس: آپ برسوں تک ترش یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے
اور رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پارچے خرید کر چلے گئے، لیکن کسائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ یہ دیکھو کہ آپ گوشت کا کیا کریں گے۔ آپ کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمانے لگے، اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا اس میں حصہ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے نفس، میں تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے عصیت نہیں دیتا، بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرانے کے لیے ایسا کرتا ہوں، تاکہ اس کے بدلے تجھے لازوال نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا، یہ مثل میرے فہم سے بالا تر ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کوتاہی ہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے پورے کا پورا کسائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی ایک کھجور بھی نہیں کھائی، اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی، اور نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا، لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہیں کروں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے، تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں اس شرط کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو 1 ہفتے تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے گئے۔ اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے، مگر وہاں کھانے سے قبل ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ ابا، مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کہا، ہمارے محلے میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں کھاتا اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے بچے کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطا معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا، بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اور اگر کہیں کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام بھی نہیں لوں گا۔ گناہوں کا اثر۔ آپ کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور وہ چونکہ مرنے کے قریب تھا، اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا، میرے سامنے آگ کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور جب میں کلمہ پڑھنے کا قصد کرتا ہوں تو وہ آگ میری جانب جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ سود خور بھی تھا اور کم تولنے والا بھی تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی، اور آپ جب اپنا عصا اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا کہ کچھ لوگ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ کود کر نکلنے کی کوشش میں ہیں اور کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، اور قیامت کے دن بھی بالکل یہی منظر ہوگا۔ خوف خدا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے، اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرأت کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رات میں قطعاً آرام نہیں کرتے تھے، اور ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا، آپ اگر تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں تو بہتر ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں برا کون ہے، تو سب لوگوں میں برا اسے میں ہی ملوں گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے، خود شناسی۔ کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ 20 سال سے کسی نے مجھے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا، لیکن شاباش، تو نے اچھی طرح پہچان لیا ہے کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں مخلوق کو اچھی طرح پہچانتا ہوں تو مجھ کو اس کی قطعاً خواہش نہیں رہتی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا ہے، لہٰذا لوگ مجھے نیک کہیں یا بد، میں روز حشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ اقوال زریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اس کی صحبت سے کیا فائدہ، کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہیں جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بد مزہ ہوتا ہے۔ اس دنیا سے اس لیے بھی اجتناب بہتر ہے کہ اس نے علماء کو بھی اپنا تابع بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ جو لغو باتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم، اس کا علم قلیل، قلب اندھا اور عمر رائے گاں ہے، کیونکہ میرے نزدیک اخلاق سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید اور عبرت انگیز شے کی جستجو کرو، اور اس وقت تک ہماری حکمت و نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے گھس نہ جائیں اور عصا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے، جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے، دین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی و آستگی کے ساتھ مشغول رہو، اور تورات میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جبرائیل اور میکائیل کو بھی عطا نہیں ہوئیں۔ اول نعمت یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور دوسری نعمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جو صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل بھی اس سے محروم ہیں۔ فرمایا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین، میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے، میرا ادنا برتاؤ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتا ہوں، اور جو شخص خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کو فریب دینے کی اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ تو خود ہی گمراہ ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے مرتے وقت آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں تو بہت ہی گنہگار تھا، لیکن صرف حسن خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی پر تھا۔ صبر کا پھل۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کہ مالک بن دینار کو پہلے بہشت میں داخل کیا گیا، اس بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف ایک تھا، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہیں جنت میں پہلے بھیجا گیا ہے۔
چونکہ یہاں حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر ہوا ہے تو ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصراً بتا دیتے ہیں۔ آپ عالم بھی تھے اور عارف کامل بھی تھے، اور اپنے دور کے بے نظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے تابعین سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا، اور بہت سے اہل طریقت کے مرشدین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور شریعت و طریقت پر یکساں عمل پیرا رہے، اور اس قدر قناعت پذیر تھے کہ خشک روٹی پانی میں گھول کر کھا لیا کرتے، اور فرماتے کہ خشک روٹی پر کانے کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کرتے کہ تو اپنے محبوب کی مانند مجھ کو بھی مسکین رکھ۔ اور جب آپ بہت ہی بھوکے ہوتے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچ جاتے اور جو میسر آتا کھا لیتے، اور حضرت حسن کو بھی اس بے تکلفی پر بہت مسرت ہوتی۔ آپ کا مقولہ ہے کہ شب و روز بھوکا رہنے والا بھوک کی حالت میں بھی کبھی ذکر الہی سے غافل نہ رہے۔ نصیحت: آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو اور حرص کو ترک کر دو، اور پوری مخلوق کو محتاج تصور کر کے کبھی کسی سے اپنی احتیاج کا ذکر نہ کرنا، اور اگر تم ان چیزوں کے پابند رہو گے تو بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے والوں کو دونوں جہان کی سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ دینار و درہم پر نظر ڈالنے سے یہ زیادہ دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ ایک دن آپ قتیبہ بن مسلم کے یہاں ادنا لباس میں تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ادنا کپڑا کیوں پہنا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا، پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ میں زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنی تعریف نہ آ جائے، اور حالت فقر کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شکوے کا پہلو نہ نکل آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ بہت ہی مسرور نظر آ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا، تم کس شے پر نازاں ہو کہ اس قدر خوش نظر آ رہے ہو؟ جان لو کہ تمہاری ماں تو وہ عورت ہے جس کو میں نے فقط 200 درہم میں خریدا ہے، اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ پھر بھلا تم کس چیز پر اتنا ناز کر رہے ہو؟ خدا شناسی۔ آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ خدا شناس ہیں؟ آپ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ خدا شناس تو حیران اور گمسم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو عزت عطا کر دیتا ہے، جو کبھی غیر اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتا، لیکن خدا پر کسی کو اختیار نہیں ہے، اور سچے کو اس وقت تک سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک بیم و رجا کا پلہ مساوی نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، خیر الامور اوسطھا، یعنی ہر شے کا درمیانی درجہ ہی اچھا ہوتا ہے۔